بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اسی طرح خوش و خرم رکھے۔ ایک بزرگ دریا کے کنارے دنیا سے قدرے ہٹ کر کٹیا میں رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک نوجوان گیا جو حق کا متلاشی تھا۔ اس نے سوال کیا کہ بابا جی بتائیے، بھلا قرآن پاک پڑھنے سے دل کا زنگ کیسے اترتا ہے جب کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی؟ بابا جی بڑے گہرے استغراق میں گم تھے، سنی انسنی کر دی۔ نوجوان نے پھر سوال کیا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے یہی سوال کیا تو بابا جی نے بیزاری سے اسے جواب دیتے ہوئے کہا، جاؤ وہاں کونے میں بالٹی پڑی ہے، اس میں سے کوئلے نکال کر رکھ دے اور قریب ہی دریا سے پانی بھر کر لا۔ نوجوان حد ادب کی وجہ سے اپنے سوال کے اس عجیب جواب پر جز بز ہو گیا، مگر احترام حائل تھا، لہٰذا خاموشی سے اٹھا اور بالٹی لے کر باہر دریا کی جانب روانہ ہو گیا۔ کوئلوں کی وجہ سے بالٹی باہر سے چمکدار اور اندر سے بالکل سیاہ ہو چکی تھی۔ جیسے ہی نوجوان نے دریا سے پانی لیا اور بالٹی اٹھا کر چلا، یکایک اسے معلوم ہوا کہ بالٹی میں سوراخ ہے جن سے پانی کٹیا تک پہنچتے پہنچتے سارا بہہ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ بابا جی نے سارا ماجرا سنا اور کہا، دوبارہ جا پانی بھر کر لا۔ نوجوان سمجھ گیا کہ بابا جی کی بات میں ضرور کوئی حکمت ہے، لہٰذا بالٹی اٹھائی اور پھر چل پڑا۔ دوبارہ پانی بھرا، پھر ویسا ہی ہوا کہ سارا پانی پہنچنے سے پہلے بہہ گیا۔ بابا جی نے سنا لیکن پھر کمال کی لاپرواہی سے کہا کہ جا پھر پانی بھر کے لا۔ نوجوان نے اس طرح کئی چکر کاٹے۔ جب تھک گیا تو بابا جی کو کہنے لگا، آپ نہ جانیں کیوں میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالٹی میں کسی طرح سے بھی پانی نہیں آ سکتا۔ اب بابا جی مسکرائے اور کہا، ذرا دیکھ بالٹی کو اندر سے، کیا یہ ویسے ہی سیاہ ہے جیسے پہلے چکر میں تو نے اسے دیکھا تھا؟ نوجوان نے بالٹی کو دیکھا اور کہا، نہیں، اب تو یہ صاف ہو گئی ہے، اتنی بار پانی جو بھرا ہے اس میں۔ بابا جی نے شفقت سے مسکراتے ہوئے کہا، پانی نہیں پہنچا، لیکن اس کی صفت نے بالٹی کو سیاہ سے سفید کر دیا ہے۔ یہی قرآن پاک کی صفت ہے، پڑھتا پڑھتا جا۔ اس کی صفات تیرے دل کو یوں ہی زنگ سے صاف کر کے اس دل میں موجود دنیا داری کے سوراخوں سے سارا زنگ بہا کر لے جائے گی۔ آخر میں دل صاف ستھرا، دنیا کی علائشوں سے پاک ہو کر تجھے اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوڑ دے گا۔ بس یہی تھا تیرے سوال کا جواب۔ دوستو، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام ہو، اگر آپ محنت اور سچی لگن سے اس کام کو کرتے رہیں تو اللہ پاک منزل ضرور عطا فرمائے گا۔